اللہ بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ اونچے ہیں، اللہ کی یاد بہت اونچی ہے۔ تو جس قدر انسان ذکر کے اوپر محنت کر لے گا، اسی قدر اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بن جائے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مرید کو خط میں لکھتے ہیں کہ تم خدمت مولا میں لگے رہو۔ فرمایا خدمت مولا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسم ہو اور ہم جسم کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں۔ خدمت مولا کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگے رہو، یہی اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ تو جس قدر اللہ کے نام کے اوپر انسان محنت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسی قدر فیض پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی قدر اسے اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، اسی قدر اس کی اصلاح اور تربیت فرماتے ہیں۔ جتنی محنت کر لے گا، جتنا اپنے معمولات پر پابندی سے اہتمام کر لے گا۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لمبی ان کی ایک داستان ہے کہ کس طرح بادشاہی سے فقیری کی زندگی اختیار کی۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام نصیب فرمایا، انشاءاللہ کبھی ان کی زندگی بیان کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں نصیب ہوئی، اللہ کا تعلق نصیب ہوا، سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، ان کا ایک وزیر آیا، جو جب وہ بادشاہ ہوتے تھے وہ اس وقت وزیر ہوتا تھا، کہنے لگا ابراہیم کتنی بڑی آپ نے بے وقوفی کی ہے، دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، اللہ والی لین اختیار کر لی، یہ آپ نے بے وقوفانہ فیصلہ کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ، تو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، آپ نے سمندر میں پھینک دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ تو کئی ساری مچھلیاں سوئی لے کر منہ میں کھڑی ہوئی تھی، حضرت نے پکڑ لی اور اس وزیر کو بتایا کہ پہلے حکومت انسانوں پر تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پہ دے دی۔ جب کوئی اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، سچی اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسری مخلوق بھی اس کی بن جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ ساری مخلوق کو تمہارا بنا دے گا، تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ ویسے کر دے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسے ہی تھی، جنگل میں صحابہ اکرام نے قیام کیا، قافلہ آگے نکل گیا، ایک صحابی پیچھے رہ گئے، ادھر سے شیر دوڑتا ہوا آیا، تو صحابی ڈر گئے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، لیکن صحابی نے یہ کہا اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، بس اتنا کہنا تھا، شیر نے سر جھکا لی اور پاس آ گیا اور اپنی حالت سے کہنے لگا کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں سوار ہو گیا، وہ شیر دوڑتا ہوا مجھے قافلوں کے پاس چھوڑ کے آیا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق جب ملتا ہے تو دنیا کے اوپر بادشاہت مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کے بادشاہ ان اللہ والوں سے اپنے لیے دعائیں کروانے جاتے ہیں اور ملنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے بڑے بڑے مالدار بھی ان کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ساری زندگی بادشاہ نے کوشش کی کہ میں حضرت سے ملاقات کر لوں، حضرت فرماتے سے میں آپ سے نہیں ملاقات کر سکتا، مزاج تھا ان کا اپنا کہ میں بادشاہ سے نہیں ملوں گا۔ حضرت فرماتے تھے میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ بادشاہ منت سماجت کر رہا ہے کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے،
لیکن حضرت اسے وقت دینے کو تیار نہیں. یہ ساری چیزیں کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ جتنی انسان اللہ کے ذکر کے اوپر محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھانے پر محنت کرتا ہے، اسی قدر اللہ اسے نصیب فرما دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے روزانہ کے معمولات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کم ہو جائے مجھے برداشت نہیں ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کم ہو جائے. ہماری حالت تو یہ ہے، ہم کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیے. ہفتہ گزر گیا تلاوت ہی نہیں کی، مہینہ گزر گیا ذکر ہی نہیں کیا، ایک تسبیح استغفار کی نصیب نہیں ہوئی، ایک تسبیح درود شریف کی نصیب نہیں ہوئی. فرمایا مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے معمولات میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کم ہو جائے. کراچی کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت نثار احمد فتحی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں 35 سال کے عرصے میں جو میرے شیخ نے مجھے ذکر بتایا اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا. بیماری میں، سفر میں، حضر میں شیخ کی طرف سے ملنے والے تمام ذکر اذکار کی میں پابندی کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ ہو چاہے تھوڑا ہو. ایک دن 5 پارے پڑھ لیے، ہفتہ چھٹی کر لی، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے کہ روزانہ آدھا پارا پڑھا جائے، ایک پاؤ پڑھا جائے لیکن روزانہ قرآن کو کھولا جائے، روزانہ ذکر تھوڑا کیا جائے لیکن روزانہ کیا جائے. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ روزانہ اللہ کے ذکر کے لیے انسان بیٹھے. جیسے ہم جسمانی ناشتہ کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم روحانی ناشتہ کرنے کے بعد جسمانی ناشتہ کریں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں تو روزانہ روحانی ناشتہ کر کے جسمانی ناشتہ کرتا ہوں کہ میں 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں پھر کھانا کھاتا ہوں، کہ تاکہ پہلے روح کو خوراک مل جائے، روح طاقتور ہو جائے، پھر جسم کو خوراک دی جائے گی. تو جسم کی خوراک سے جسم طاقتور ہوتا ہے، روح کی خوراک سے روح طاقتور ہوتی ہے. صحابہ اکرام کی محنتیں روح کے اوپر زیادہ تھیں جسم کی بجائے. تو جب روح کے اوپر ان کی محنت زیادہ تھی، روح ان کی طاقتور تھی، تو روح کے طاقتور ہونے سے گناہ سے انسان بہت بچ جاتا ہے. کہتے روحانی بیماریاں کیوں لگتی ہیں؟ اس وجہ سے لگتی ہیں کہ روح کمزور ہے. تو روح جب کمزور ہوئی، روح بیمار ہوئی، بیماری لگ گئی. جسم بیمار ہو لاغر ہوگا، کمزور ہوگا، جسمانی بیماری لاحق ہوگی. کہتے کمزوری ہو گئی، اس کمزوری کی وجہ سے اسے فلاں بیماری لگ گئی. اسی طرح جب روح کمزور ہوتی ہے، روح کے اوپر محنت نہیں ہوتی، روح کو اس کی خوراک جو اللہ نے ذکر کو بنایا ہے وہ اسے نہیں ملتی، تو پھر وہ گناہ کرتی ہے، پھر وہ جھوٹ بلواتی ہے، پھر نظر کا استعمال غلط ہوتا ہے، پھر ہاتھ کا استعمال غلط ہوتا ہے. تو یہ ساری امراض اس لیے لگتی ہیں کہ روح کو اس کی خوراک پوری نہیں مل رہی. اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو روح کی خوراک اللہ نے اپنی یاد اور اپنے ذکر کو بنایا. جتنی ہم محنت کر لیں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا. مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت نصیب فرمائی. قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. آپ نے اپنی کتابوں میں اصلاح اور تربیت کے مختلف واقعات لکھے ہیں. ایک بات آپ لکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر جس طریقے سے بھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات اسے ضرور نصیب فرماتے ہیں کوئی ریاکاری کی نیت سے بھی ذکر کرے، ایک وقت آتا ہے اخلاص بن جاتا ہے، وہ ریاکاری رہتی نہیں ہے، ذکر اللہ کے اندر تاثیر ہی اتنی ہے. اس کے تحت وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ چوری ڈاکے مارا کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا. کسی نے کہا
کہ آپ چوریاں کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، آپ ایسا کریں، آپ پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ لیں، ایک خانقاہ بنا لیں، اللہ اللہ کی آوازیں لگائیں، لوگ آئیں گے، مرید ہوں گے، ہدیے ہداییں آئیں گے، آپ کا کام چلے گا۔ آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ذلت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا نسخہ تو اچھا بتا دیا کسی نے۔ اس نے اسی طرح کیا، اللہ اللہ کی اونچی اونچی ضربیں لگانی شروع کر دی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، علاقے میں بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ بزرگ صاحب رہتے ہیں، پیر صاحب رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لوگ آنے جانے شروع ہو گئے، ہدیے بھی آنے شروع ہو گئے۔ اب کچھ لوگ سچی نیت والے تھے، سچی طلب والے تھے، وہ بھی اس کے پاس آ گئے، اس نے ان کو بھی ذکر بتا دیا کہ یوں اللہ کا ذکر کیا کرو، انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو جو آنے والے تھے ان کے اندر اخلاص اس قدر تھا کہ ان کے ذکر کرنے سے اللہ نے انہیں ولایت نصیب فرما دی، ولایت نصیب ہوئی، ساتھ ہی انہیں کشف کی دولت اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک دن ان 3 نوجوانوں نے مراقبہ کیا کہ روحانی طور پر دیکھیں کہ ہمارے حضرت کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں۔ جب وہ مراقب ہوئے تو انہیں شیخ کا مقام ہی نظر نہیں آیا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں اپنا مقام تو نظر آ رہا ہے روحانی طور پہ، لیکن حضرت تو غیب ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک دن پھر انہوں نے حضرت سے پوچھ ہی لیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے بڑا کچھ عطا فرمایا، لیکن جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، آپ کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا روحانی مقام کیا ہے، تو آپ تو غیب نظر آتے ہیں، کیا ہم سے بہت اونچا ہے یا کیا چکر ہے، ہمیں کو بات بتائی جائے۔ تو پھر جو بزرگ بن کے بیٹھے تھے انہوں نے ساری بات کھول دی کہ بھی بزرگ تو میں کوئی نہیں ہوں، یہ چکر چلایا ہوا ہے میں نے، اس لیے بیٹھا ہوں۔ تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم اس کے خلاف تو کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، جیسے بھی ہے ذکر تو انہوں نے ہی بتایا تھا نا ہمیں کرنے کا طریقہ، ہم نے ذکر شروع کر دیا، ہم نے اخلاص سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولایت نصیب فرما دی، ہم تینوں مل کے اللہ کے لیے ان کی ولایت مانگتے ہیں۔ انہوں نے تینوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے، ذکر تو یہ تیرا جعلی طریقے سے کر رہے تھے، تو اسے حقیقت بنا دے۔ تو ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ولایت نصیب فرما دی۔ وہ ذکر جو جعلی طریقے سے کرتا تھا، ریاکاری کی نیت سے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اخلاص نصیب فرما دی۔ تو ذکر اللہ میں تاثیر ایسی ہے کہ اس کے کرنے والے کو اس کے انوار و برکات ضرور نصیب ہوتے ہیں، اور اس کی اصلاح اور تربیت میں ذکر اللہ معاون بنتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے انسان کی روح کو طاقتور کرنے کے لیے ذکر اللہ کے اسباق مرتب فرمائے، اسباق تلقین فرمائے کہ تم درجہ بدرجہ ان اسباق کو ترتیب سے کرتے رہو، انشاءاللہ تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی۔ اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے جو روح ہمارے جسم میں داخل فرمائی ہے، اس روح کا جسم کے ساتھ ہر جگہ پہ ایک جیسا تعلق نہیں ہے۔ ہماری پورے جسم میں جو روح ڈالی ہے، ہر عضو کے اندر اس کا تعلق مختلف ہے۔ اب ایڑی ہے، ایڑی کے اندر اگر سوئی لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف چہرے کے اندر سوئی لگانے سے ہوتی ہے۔ آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ روح ایڑی کے اندر اور ہے، چہرے کے اندر اور ہے۔ روح کا مقام جسم کے مختلف حصوں میں مختلف ہے، کہیں پہ روح زیادہ ہے، کہیں پہ روح تھوڑی ہے۔ تو 6 مقامات جسم کے ایسے ہیں ان پر روح کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا مقام قلب ہے، دل ہے، اس دل کے اوپر روح کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کیوں مر گیا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، حالانکہ لیکن نکلی تو روح ہے، روح نکل گئی، یہ نہیں کہتے روح نکل گئی، کہتے اسے اٹیک ہو گیا، کیونکہ دل روح کا مرکز تھا، تو دل سے روح نکلی، دل بند ہو گیا، بندہ مر گیا۔ تو جسم میں سب سے زیادہ روح کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اس دل کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پہ شہوتیں، نجائز خواہشات کا مرکز ہے،
وہاں پہ وہ مقام بنایا گیا ہے۔ اب وہ مقام انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مقام روشن ہوتا ہے۔ میں صرف ایک مقام کو سمجھا رہا ہوں، اس طرح کہ اللہ نے جسم میں 6 مقام پیدا کیے جہاں پہ روح کا تعلق سب سے زیادہ ہے جسم کے باقی اعضاء سے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ سارے مقامات روشن ہوتے ہیں۔ ان مقامات کی روشنی میں انسان بآسانی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں، اسے نصرانی بنا لیتے ہیں۔ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ مقامات کا جو نور روشنی جل رہی ہوتی ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ ناجائز چیزیں، ناجائز کام، نظر کا استعمال غلط ہوا، زبان کا استعمال غلط ہوا، وہ اللہ نے جو مقامات کو روشن فرمایا تھا وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مقامات کو دوبارہ روشن کیا جائے۔ ان مقامات کو روشن کرنے کے لیے ذکر کی محنت کروائی جاتی ہے۔ اگر انسان پہلا سبق، پہلا عمل جو مشائخ کی صحبت سے پتہ چلتا ہے، وہ پہلے سبق کو کہتے ہیں لطیفہ قلبی۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک بیں چیز، اور وہ مقام دل کے ساتھ ہے۔ اگر وہ دل کے اوپر اللہ کے ذکر کی ضرب لگائے گا، ذکر اللہ کی اس مقام پر کثرت کرے گا، وہ مقام روشن ہو جائے گا، اور شہوت کا جو مرکز ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو ذکر اللہ کی برکت سے شہوت کا مرکز کمزور ہو گیا اور وہ مقام روشن ہو گیا۔ اس مقام کی روشنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اسے پہچان نصیب ہو جاتی۔ یہ میں نے صرف ایک مقام کو سمجھا ہے۔ اس طرح روح کے 6 مقام جنہیں لطائف ستہ کہتے ہیں، ان تمام مقامات کو اللہ کے ذکر سے منور کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے جب یہ روشن ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، پھر انسان اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے۔ اس لیے مشائخ بار بار اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنے بیانات میں اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم روزانہ کے معمولات میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو ضرور کیا کرو۔ اور انفرادی ذکر کے اپنے فوائد ہیں اور اجتماعی ذکر کے اپنے فوائد ہیں۔ تو ہم عزم کر لیں کہ جو ہمارے مشائخ نے ہمیں اللہ کا نام بتا دیا ہے، سمجھ لو ولایت کا رستہ عطا کر دیا، اور اس کے اوپر جتنی محنت کر لے گا اتنا اسے فیض مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، برف والے سے برف ملتی ہے، ڈاکٹر سے دوائیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے ذکر کی مجلس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ہر بندے کے پاس جو سودا ہوتا ہے وہی بیچتا ہے۔ تو ہم عزم کر لیں کہ روزانہ ہم ذکر اللہ کی لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں گے، وہ انسان 1 ہفتے کے بعد اپنے اندر روحانیت محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے اندر وہ طاقت، وہ تاثیر موجود ہے۔ اللہ کو اپنے نام سے محبت ہے، اور جو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی بڑی نیک خاتون گزری ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نوافل پڑھا کرتی تھی، بڑا ہی اللہ سے تعلق تھا۔ اللہ سے تعلق اللہ کے ذکر کے ذریعے بنایا تھا۔ ایک رات گھر میں آرام فرما رہی تھی، سو رہی تھی، تو چور چوری کرنے کے لیے آیا، رابعہ بصری کی چادر کو چرانے لگا۔ جب بھی چادر کو ہاتھ لگاتا تھا اندھا ہو جاتا تھا، ہاتھ چھوڑتا تو نظر آنے لگ جاتا تھا۔ بڑی بار اس نے کوشش کی کہ رابعہ بصری کی چادر کو چرا کے لے جائے، لیکن لے کے نہیں جا سکا۔ ایک غیب سے آواز آئی کہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو جس سے یہ محبت کرتا ہے وہ جاگ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ اس بندے کی چیزوں کی بھی یوں حفاظت فرماتا ہے۔ تو صبح اس نے پورا واقعہ سنایا، معافی مانگی کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا۔
کہ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے صرف بندہ محبت نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کے قلوب پر روزانہ اللہ پاک 72 مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان کسی کی رہبری اور رہنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روحانی منزلیں آہستہ آہستہ طے کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی اصلاح اور تربیت ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی ایک مقصد ہے۔ قطرے قطرے سے کہتے ہیں نا، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے قطرے قطرے سے اس کی اصلاح اور تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے اللہ پاک اپنا تعلق بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم 500 مرتبہ کم از کم اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے دل کے اوپر اس کی ضرب لگائیں گے، اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں کہ یوں تصور کر کے بیٹھے کہ میرے دل کے اوپر عرش الہی سے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ 2 منٹ تصور کر لے، 3 منٹ کر لے، یہ مراقبہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگے کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس مجھے یہ چاہیے کہ آپ کی محبت مل جائے۔ جب اللہ کی محبت مل گئی، ساری بادشاہت مل گئی۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بہت دیکھے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے دنیا کی بادشاہت کو لات مار دی، لیکن ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کس کو اللہ کا تعلق ملا ہو اس نے دنیا کے مال کی خاطر اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے کے پاس ہر سال وقت کا بادشاہ 1000 دینار کی تھیلی بیچتا تھا ہدیے کے طور پر، تو حضرت قبول کر لیتے تھے، بادشاہ کی طرف سے ہدیہ آیا۔ 18 سال تک وہ حضرت کو ہدیہ بیچتا رہا۔ 18 سال کے بعد اسے ضرورت پڑی، لوگ حضرت کے موتقد تھے، حضرت کا ایک نام تھا، لوگ محبت کرتے تھے، اسے ضرورت پڑی کہ حضرت سے اپنے حق میں ایک فتویٰ لکھائے۔ وہ فتویٰ غلط تھا، ناجائز تھا، اس میں بادشاہ کا تعاون کرنا جائز نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے درخواست بھیجی کہ آپ یہ فتویٰ لکھ دیں، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میرے حق میں۔ تو حضرت نے جب تحقیق فرمائی تو فرمائی یہ تو فتویٰ میں نہیں لکھ سکتا، نہ لوگوں میں اعلان کر سکتا ہوں، یہ تو جائز نہیں ہے جو آپ مجھ سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ کام آپ نہیں کرنا چاہتے، جو ہر سال 1000 درہم کی تھیلی آتی تھی وہ کدھر گئی؟ پھر حضرت گھر گئے، 18 کی 18 تھیلیاں جن کی سیل بھی ابھی کھولی نہیں تھی لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ فرمایا تم ان 18 تھیلیوں کے بدلے میرا ایمان خریدنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو دولت نصیب ہوئی ہے، مجھے جو اللہ کی محبت نصیب ہے، مجھے جو اللہ کا تعلق نصیب ہے، تم اس سے 18,000 تھیلیوں کے بدلے نہیں خرید سکتے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے تعلق کے آگے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تو ذکر کی برکت سے پھر اس مسلمان کی نظریں دنیا والوں سے ہٹ جاتی ہیں، پھر MNA MPA کی طرح نظریں کم اٹھتی ہیں۔ جب اسے ضرورت پیش آتی ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی حالت پیش آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، تمہاری سب سے پہلی نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی نظر ڈاکٹر کی طرف اٹھتی ہے، ہماری سب سے پہلی نظر MNA MPA کی طرف اٹھتی ہے کہ میرا کام تو فلاں MNA سے ہو جائے گا، فلاں MPA سے ہو جائے گا، فلاں چودھری صاحب سے ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب کی طرف جو نظر اٹھتی ہے یہ غلط یقین ہے، یہ غلط یقین کا تصور ہے، یقین صحیح نہیں ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف نظر اٹھے پھر اسباب کی طرف نظر جائے۔ نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا گھر میں، ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ بچہ بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما دے، پھر ڈاکٹر کی طرف نکل جائے۔ پریشانی آ گئی، بیٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھا لے یا اللہ یہ پریشانی بن گئی، پریشانی تیری طرف سے ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے، اب میں کوشش کرنے لگا ہوں، اسباب کی طرف نکلنے لگا ہوں، تو میرے اسباب میں مدد فرما۔ ڈاکٹر کی دوائی کے اندر تو شفا نہیں ہے، شفا کس کے اندر ہے؟ اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، یا اللہ میرے پیٹ میں درد میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اس درخت کا پتہ کھا لو۔ انہوں نے پتہ توڑا کھا لیا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پیٹ میں درد ہوا
تو موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، پتا توڑا، کھایا، درد ختم ہی نہیں ہوا، پھر کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا، پھر کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پہلے درد ختم ہو گیا تھا، اب درد ہی نہیں ختم ہو رہا۔ تو وہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ پتے کے اندر شفا نہیں ہے، تو نے سمجھا کہ پتے میں شفا ہے، پتے میں تو شفا نہیں ہے، تو نے پہلے مجھ سے پوچھ کر کھایا تھا، میں نے شفا پیدا کر دی، اب بغیر پوچھے کھایا ہے، شفا تو اس میں ہے ہی نہیں۔ شفا تو میرے امر میں ہے، میرے حکم میں ہے، چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کر لو، جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں شفا نہیں مل سکتی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم سارے عزم کریں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی حال پیش آئے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے نظر ہماری کہاں اٹھنی چاہیے؟ اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو کہتا ہے میں دور ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اللہ کو کیسے پکاریں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دعا مانگا کریں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیوں نہیں آپ مجھے اِذَا دَعَانِ، جب تم پکارتے ہو میں پاس ہی ہوتا ہوں، تو مجھے پکارو، میں تمہاری بات کو تو سنتا ہوں، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری سب سے پہلی نظر احکم الحاکمین کی طرف اٹھنی چاہیے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف نظر اٹھنی چاہیے، کائنات کے مالک اور خالق کی طرف نظر اٹھنی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے پریشانی کو بنایا ہے، مصیبت کو بنایا ہے۔ ہم صفت ایمان مفصل میں اقرار کرتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھی وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر میں رب کی طرف سے، تو جب اس کی طرف سے ہے تو دور کون کرے گا؟ وہی دور کرے گا۔ تو پہلی نظر اللہ کی طرف اٹھے گی، یقین کریں اللہ اپنے اس بندے سے بڑے خوش ہوں گے۔ اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے، اس پریشانی کو بھیجنے والا کوئی ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا فخر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا، یہ تو لڑائیاں جھگڑے کرے گا، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم تو مجھے یہ کہتے تھے، یہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، یہ دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ دیکھو مجھ سے محبت کر رہا ہے، یہ دیکھو رات کے 3 بجے اٹھ کے ذکر اللہ کر رہا ہے، تم مجھے یہ کہتے تھے، یہ میرے بندے کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے، فرمایا تم مجھے اپنی مجلس میں یاد کرو گے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر ہوگا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کو پابندی سے پکڑ لیں، جیسے مضبوط رسی کو پکڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ذکر کرتے کرتے ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں یہ فرما دے کہ تیرا ذکر مجھے پسند آ گیا تھا، بس ہمارا کام بن جائے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے احمد علی تم کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا یا اللہ میں صرف ایک چیز لے کے آیا ہوں، میں نے اتنی جگہ پہ تیرے نام کی مجلسیں قائم کی، میرے ذریعے سے تیرے نام کی مجلسیں قائم ہوئی ہیں، وہ میں قائم کر کے دنیا کے اندر آیا ہوں، یہی میں لے کے آیا ہوں۔ اتنا انہیں اللہ کے ذکر کی مجلس کے اوپر اپنی کامیابی اور بخشش کا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔